ایک بھوکا بوڑھا آدمی جنگل میں مدد کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 اجنبی آئے، اسے کانا دیا، ساتھ بٹھایا۔ کچھ دیر بعد گولیوں کی آواز گونجی۔ اس کے بعد کیا ہوا تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ 6 مئی 2008 کی دوپہر کو رکی ولیمز نامی شخص دریا کے کنارے کھڑا مغربی ورجینیا میں ڈزمل کریک کی پانیوں میں اپنی مچھلی پکڑنے والی ڈور ڈال رہا تھا۔ رکی کو امید تھی کہ اس کی قسمت اچھی ہوگی اور وہ کچھ ٹراؤٹ مچھلیاں پکڑ لے گا، لیکن وہ گزشتہ 30 منٹ سے یہاں مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور ابھی تک کوئی مچھلیات نہیں آئی تھی۔ عام طور پر رکی کو اس کی فکر نہیں ہوتی تھی کیونکہ اسے گھنٹوں مچھلیاں پکڑنا پسند تھا، لیکن اس دن وہ اور اس کا کتا بہت بھوکے تھے کیونکہ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے ان جنگلوں میں کیمپنگ کر رہے تھے۔ ان کے کھانے کا ذخیرہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا اگر آج اس نے کوئی مچھلی نہ پکڑی تو شاید اسے اور اس کے کتے کو بھوکا سونا پڑے۔ ڈزمل کریک اپنے اداس نام کے برعکس اپالاچین ٹریل پر واقع ایک خوبصورت مقام تھا۔ یہ 2200 میل طویل رستہ اپنے خاص ضابطۂ اخلاق کے لیے مشہور ہے۔ رکی اس روایت سے واقف تھا اور اسے امید تھی کہ کوئی آئے کر وہاں سے گزرے گا اور اس کی بھوک کا مداوع کرے گا، لیکن آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا، کوئی آئے کر نہیں آیا اور رکی ابھی تک کوئی مچھلی نہیں پکڑ سکا تھا۔ لیکن پھر اچانک رکی کا کتا جو اس کے بالکل ساتھ تھا کلملانے لگا اور اس طرح حرکتیں کرنے لگا جیسے اسے علاقے میں کسی شکاری کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہو۔ رکی جب اپنے کتے کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنے پیچھے جنگل میں ایک آواز سنائی دی۔ کوئی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب رکی نے یہ آواز سنی تو ایک طرف وہ کافی پرجوش تھا کیونکہ شاید یہ کوئی آئیکر ہو جو اسے کچھ کھانا دے سکے، لیکن دوسری طرف رکی کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ رکی ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ کافی کمزور بھی تھا اور گزشتہ چند ہفتوں میں کیمپنگ کے دوران کھانا کم ہونے کی وجہ سے وہ مزید دبلا پتلا ہو گیا تھا۔ عام طور پر اپالاچین ٹریل ایک محفوظ جگہ تھی، لیکن پچھلی چند دہائیوں میں وہاں کئی قتل ہو چکے تھے۔ ان علاقوں میں سے ایک اس جگہ سے 2 میل سے بھی کم فاصلے پر ہوئی تھی جہاں رکی اپنے کتے کے ساتھ مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اس دورے قتل میں رینڈلی سمتھ نامی ایک مشہور قاتل نے 2 آئیکرز کو خنجر اور گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس لیے جہاں رکی ساتھی آئیکرز سے مدد کی امید کر رہا تھا، وہی اسے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رکی مکمل طور پر چوکنا تھا کیونکہ وہ اس مردانہ آواز کو قریب سے قریب تر آتے ہوئے سن رہا تھا، اور پھر آخرکار 30 سال کی عمر کا ایک شخص درختوں کی اوٹ سے باہر نکلا۔ اس نے رکی کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن پھر اس شخص نے رکی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا حال ہے؟ رکی کو فوری طور پر سکون محسوس ہوا کیونکہ وہ اس شخص کو دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ غالباً وہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس آدمی نے اپنا تعارف اسکاٹ جانسن کے طور پر کرایا اور رکی کو بتایا کہ وہ دراصل اپنے ایک دوست کے ساتھ علاقے میں کیمپنگ کر رہا ہے اور وہ بھی رکی کی طرح یہاں مچھلیاں پکڑنے آئے ہیں۔ رکی نے فوراً کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، کیا آپ کے پاس میرے لیے کچھ کھانا ہے؟ اسکاٹ نے کہا، بالکل، اور اس نے اپنے بیگ سے کچھ انرجی بارز اور چپس کا ایک بیگ نکالا اور رکی کی طرف اچال دیا۔ اس نے رکی کو مچھلی پکڑنے کا تازہ چارہ بھی دیا تاکہ وہ دوبارہ ڈور ڈال سکے۔ اگلے 2 گھنٹوں تک اسکاٹ اور رکی دریا کے کنارے کھڑے رہے اور ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑی۔ تھوڑی دیر بعد ٹراؤٹ مچھلیاں ڈور میں پسنا شروع ہو گئی۔ رکی کے لیے دن کافی اچھا گزرنے لگا اور یہ مزید بہتر ہو گیا کیونکہ جیسے ہی وہ مچھلیاں پکڑ چکے، اسکاٹ نے رکی سے پوچھا کیا وہ رات کے کھانے کے لیے اس کے اور اس کے دوست کے ساتھ کیمپ سائٹ پر آنا چاہے گا۔ رکی کے پاس کوئی کھانا نہیں تھا، اس لیے یہ ایک بہترین دعوت تھی اور اس نے کہا، بالکل، مجھے آپ کے ساتھ شامل ہو کر خوشی ہوگی۔ سورج ڈلتے ہی دونوں نے اپنا سامان سمیٹا اور اس گھنے جنگل کی گہرائیوں میں اتر گئے جہاں سے اسکاٹ نمودار ہوا تھا۔ جنگل میں چلتے چلتے اچانک اسکاٹ کی مچھلی پکڑنے والی چھڑی ایک نیچی شاخ میں بری طرح الجھ گئی۔ کافی کوشش کے باوجود جب وہ نہ نکلی تو اسکاٹ نے مڑ کر رکی سے کہا، میری کیمپ سائٹ بالکل سامنے ہے، بس اس پہاڑی کے اوپر جاؤ، تمہیں آگ روشن نظر آ جائے گی، میں اسے نکال کر ابھی پہنچتا ہوں۔ رکی اکیلا ہی پہاڑی رستہ طے کرتا ہوا اوپر پہنچا۔ جیسے ہی وہ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر کھلی جگہ پر آیا، اس کے قدم وہی جم گئے۔ سامنے کیمپ کی آگ کے پاس ایک جاندار شخص جھکا ہوا تھا۔ وہ جسامت میں اسکاٹ سے دگنا اور رکی سے 4 گنا بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی رکی کی قدموں کی آہٹ اس دیو کامت شخص کے کانوں میں پڑی، اس نے آہستہ سے اپنا سر گھمایا۔ اس کی نظریں ایک ایسے اجنبی پر پڑی جو وہاں اکیلا کھڑا تھا، جبکہ اس کا ساتھی اسکاٹ ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ رکی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایک دوست کے پاس پہنچا ہے یا کسی نئی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ اس دیو کامت شخص نے، جس کا نام شان تھا، زمین سے ایک بھاری اور موٹی لکڑی اٹھائی اور رکی کی طرف خطرناک اور دھمکی آمیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں جیسے سوال کر رہی تھی،
تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ رکی اسے اس طرح دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور اکلا کر بولا، اسکاٹ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، شاید میں غلط جگہ گیا ہوں۔ رکی ابھی معافی مانگ کر پیچھے ہٹنے والا تھا کہ اسی لمحے اسکاٹ درختوں کے اوٹ سے باہر نکل آیا۔ اس نے رکی کی پیٹھ تپتپائی اور کہکا لگا کر بولا، تو تم میرے دوست شان سے مل چکے ہو؟ جیسی اسکاٹ کی آواز گونجی، شان کا غصہ ایک دم جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی لکڑی نیچے پھینک دی اور رکی کو گورنا بند کر دیا، لیکن اس کے ماتھے پر پڑی بل بتا رہی تھی کہ اسے رکی کی وہاں موجودگی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ رکی کو اپنے ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ اسے صاف لگ رہا تھا کہ شان اسے یہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ اسکاٹ کی دعوت پر ہی وہاں آیا تھا۔ رکی کے اندر ایک عجیب سی بے چینی دوڑ رہی تھی، مگر اسکاٹ نے اس کی ایک نہ سنی اور آگ کے قریب بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بڑے جوش سے کہا، بیٹھ جاؤ رکی، شان ایک کمال کا باورچی ہے، یہ مچھلی آج ایسے پکے گی کہ تم انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، بس دیکھتے جاؤ۔ رکی کو دلی دل میں غصہ بھی آ رہا تھا کہ اسکاٹ اسے اس بوجھل ماحول میں رکنے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن وہ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے شان کے برابر میں بیٹھ گیا، جو اب بھی خاموش تھا اور رکی کی موجودگی سے بری طرح اکتا رہا تھا۔ رکی بس یہ دیکھنے کے لیے بیٹھا رہا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آگے یہ ہوا کہ اسکاٹ نے شان کو وہ تمام مچھلیاں دی جو اس نے اور رکی نے پکڑی تھی، تاکہ شان انہیں پکانے کی تیاری شروع کر سکے۔ جب رکی ابھی تک شان کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسکاٹ آگ سے دور اپنے ٹرک کی طرف چلا گیا جو شان کی جیپ کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ اسکاٹ نے ریڈیو آن کیا اور اونچی آواز میں میوزک بجانا شروع کر دیا۔ جب رکی نے یہ میوزک سنی تو اسے اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس کے لیے اپالا چین ٹریل اور فطرت میں ہونے کی ایک بڑی وجہ سکون اور خاموشی تھی۔ اس لیے اس خوبصورت جگہ کے بیچ میں اونچی آواز میں میوزک بجانا بدتمیزی محسوس ہوا۔ رکی کو لگا کہ ان دو آدمیوں میں کچھ گڑبڑ ہے، وہ بدتمیز اور شاید جارحانہ مزاج کے لگ رہے تھے۔ رکی خوش نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا اور جانے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ وہ اور اس کا کتا بھوکے تھے اور اسے وہ مچھلی کھانی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسکاٹ ٹرک سے واپس آیا اور شان کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اور شان نے اپنے چاقو نکالے اور مچھلیوں سے کانٹے نکالنے لگے۔ جب وہ یہ کر رہے تھے، رکی وہاں بیٹھا تھا، اسے بیکار بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے بولا، کیا تم مجھے ایک چاقو دے سکتے ہو؟ میں مچھلی صاف کرنے میں مدد کروں گا۔ لیکن شان اور اسکاٹ نے اسے منع کر دیا اور کہا، فکر نہ کرو، ہم کر لیں گے۔ چنانچہ رکی گھبراہٹ میں وہی بیٹھا رہا۔ آخرکار اسکاٹ اور شان نے مچھلیاں صاف کر لی اور چاقو رکھ دیے۔ پھر انہوں نے آگ پر مچھلی پکانا شروع کی۔ اچانک رکی کو لگا کہ ماحول تھوڑا سا بدل گیا ہے، اب کم از کم وہ دونوں ہتھیاروں کے ساتھ نہیں کھیل رہے تھے۔ اسے دوبارہ کچھ تحفظ محسوس ہونے لگا۔ رکی نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی، اس امید میں کہ اس کے اعصاب پرسکون ہو جائیں گے۔ اس نے ان دونوں کو بتایا کہ اپالا چین ٹریل سے کتنی محبت ہے اسے، اور وہ کس طرح اپنے کتے کے ساتھ کئی ہفتوں تک یہاں آتا رہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ بعض اوقات وہ گھر کے مقابلے میں جنگل میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہے۔ اس نے شان اور اسکاٹ کو یہ بھی بتایا کہ کبھی کبھی وہ فطرت میں بیٹھ کر مراقبہ اور دعا کرتا ہے۔ لیکن جب رکی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ دونوں آدمی توجہ دے رہے تھے، لیکن ساتھ ہی اسے لگا کہ وہ اسے ایک عجیب شخص کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ یہ کہنے کو تیار نہ ہو لیکن اس کی باتیں سن کر سوچ رہے ہو کہ اس آدمی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ رکی کو اچانک ان دونوں کے سامنے اتنا کھل کر بات کرنے پر شرمندگی محسوس ہوئی، کیونکہ اسے پھر سے یہ احساس ہوا کہ وہ اسے پسند نہیں کر رہے۔ لیکن خوش قسمتی سے اسی لمحے مچھلی تیار ہو گئی اور سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ جب انہوں نے کھانا ختم کیا تو رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے اور باہر بہت اندھیرا تھا۔ رکی اب وہاں سے جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اپنی پلیٹ اور برتن رکھنے اور شان اور اسکاٹ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس نے جلدی سے اپنے کتے کو اٹھایا اور اپنے کیمپ سائٹ کی طرف جنگل میں چلنا شروع کر دیا۔ لیکن جب رکی اور اس کا کتا کیمپ سائٹ سے شاید 10 یا 15 فٹ دور گئے تھے تو دو چیزیں تیزی سے ہوئی۔ پہلی یہ کہ رکی اچانک رک گیا اور مڑ کر کیمپ سائٹ کی طرف دیکھنے لگا، اور دوسری یہ کہ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے کوئی چھوٹا سا دھماکہ ہوا ہو، جس کی گونج پورے جنگل میں سنائی دی۔ اس جگہ سے تقریباً 4 میل دور جہاں رکی، شان اور اسکاٹ موجود تھے، 2 خواتین اپنے گھر میں کھانا کھا رہی تھیں۔ اسی دوران انہوں نے اپنے سامنے کے دروازے پر اچانک دیوانہ وار دستک سنی۔ یہ خواتین ملک کے ایک بہت ہی الگ تھلگ حصے میں رہ رہی تھی، اس لیے وہ بہت فکر مند ہو گئی۔ ان میں سے ایک فون کی طرف بھاگی تاکہ پولیس کو کال کر سکے، جبکہ دوسری احتیاط سے کھڑکی کی طرف بڑھی، لیکن اسے باہر کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ بہت اندھیرا تھا۔ وہ دروازے کی طرف گئی جسے اب بھی پیٹا جا رہا تھا۔
اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور جو اس نے دیکھا اس سے وہ تقریباً بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس کے پورچ پر ایک آدمی کھڑا تھا جو مکمل طور پر خون میں لت پت تھا، جیسے اسے خون کے ٹینک میں ڈبویا گیا ہو۔ وہ بالکل سرخ ہو چکا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنی گردن پر رکھا ہوا تھا۔ عورت نے دیکھا کہ اس کی گردن سے اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ یہ آدمی واضح طور پر خون بہہ جانے کی وجہ سے مر رہا تھا۔ عورت چلائی، جلدی 911 پر کال کرو، یہاں کوئی مر رہا ہے۔ اس نے 911 پر کال کرنا شروع کی اور پورچ پر موجود آدمی نے صرف اتنا کہا، پلیز میری مدد کرو، اور پھر اس نے ڈزمل کریک کے بارے میں کچھ کہا اور وہ وہی گر گیا۔ یہ اس عورت کے لیے بہت حیران کن تھا۔ وہ بس وہی کڑی رہ گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ لیکن پھر اس کی نظر باہر پڑی، اسے اپنے گھر کے سامنے سڑک پر ایک جیپ کڑی نظر آئی جس کا انجن چل رہا تھا۔ اس نے سوچا یا اس آدمی کو وہاں چھوڑا گیا تھا یا وہ خود وہ جیپ چلا کر یہاں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ایک ایمبولینس اور بہت سی پولیس کاریں وہاں پہنچ گئی۔ طبی عملے نے اس زخمی آدمی کو اٹھایا اور اسپتال لے گئے، جبکہ پولیس اہلکار ڈزمل کریک کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے، کیونکہ ان خواتین نے بتایا تھا کہ زخمی آدمی نے ڈزمل کریک کا ذکر کیا ہے۔ جب پولیس اس پیچیدہ پہاڑی سڑک پر جا رہی تھی تو انہوں نے ایک ٹرک کو اپنی طرف تیزی سے آتے دیکھا۔ ٹرک والے نے پہلے بریک لگائی اور پولیس کی گاڑیوں کے رستے سے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن جب ٹرک تقریباً رک گیا تو ڈرائیور نے اچانک دوبارہ ریس دی۔ ٹرک سڑک سے ہٹ کر ایک کھائی میں جا گرا۔ پولیس اہلکار حیران رہ گئے، ڈرائیور نے رکنے کے بعد دوبارہ گاڑی کیوں بگائی اور جان بوجھ کر سڑک سے نیچے کیوں اتاری؟ پولیس نے اپنی بندوقیں تان کر ٹرک کی طرف پیش قدمی کی، لیکن جب انہوں نے گاڑی کے اندر دیکھا تو وہاں صرف ایک شخص تھا، ڈرائیور، جو زخمی تھا۔ پولیس نے اسے گاڑی سے نکالا اور ایمبولینس بلائی۔ ٹرک کے حادثے کے تقریباً 30 منٹ بعد پولیس وہاں سے نکلی اور ڈزمل کریک پہنچی۔ وہاں پہنچ کر پولیس نے پورے علاقے کی تلاشی لینا شروع کی تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جلدی پولیس کو ڈزمل کریک کے وسط میں ایک کیمپ سائٹ ملی، لیکن یہ وہ کیمپ سائٹ نہیں تھی جہاں شان اور اسکاٹ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں رکی نے کھانا کھایا تھا۔ یہ ایک مختلف کیمپ سائٹ تھی۔ تھوڑی دیر کی تلاشی کے بعد پولیس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہاں جو بھی رہ رہا تھا وہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں لگ رہا تھا۔ یہ ایک ذہنی طور پر غیر مستحکم اور ممکنہ طور پر خطرناک شخص کی جگہ لگ رہی تھی۔ کیمپ سائٹ بہت سادہ تھی، صرف ایک ٹینٹ اور آگ جلانے کی جگہ، لیکن جب پولیس نے ٹینٹ کے اندر دیکھا تو انہیں 30 چاقوؤں کا ایک مجموعہ ملا۔ ساتھ ہی ایک پولیس اسکینر بھی ملا جس سے علاقے میں پولیس کی ریڈیو گفتگو سنی جا سکتی تھی۔ وہاں کپڑوں کے عجیب و غریب ڈھیر تھے، کچھ بچوں کے، کچھ بڑوں کے، کچھ مردوں کے اور کچھ عورتوں کے، اور وہاں اینکوں کے بھی ڈھیر تھے اور خواتین کے انڈر ویئر کے 8 جوڑے بھی تھے۔ اس کے علاوہ ٹینٹ کے اندر اپالا چین ٹریل کا ایک نقشہ تھا جس پر بہت سے مقامات پر دائرے لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ تاہم دائرہ لگے ہوئے مقامات میں سے ایک ڈزمل کریک تھا۔ نقشے کے پاس ایک ٹیپ تھا جس کے اندر ایک کیسٹ تھی۔ پولیس نے پلے کا بٹن دبایا اور جو انہوں نے سنا اس نے انہیں خوفزدہ کر دیا، کیونکہ وہ آواز کسی شیطانی رسم جیسی تھی۔ ایک آدمی کی آواز تھی جو بار بار چیخ رہا تھا اور ورد کر رہا تھا۔ لیکن سب سے چونکا دینے والی چیز جو سٹینڈ کے اندر ملی وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس میں ایک برتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ اس سرٹیفکیٹ پر موجود نام ایسا تھا جسے اس علاقے کی تمام پولیس اور اپالا چین ٹریل کے قریب رہنے والا ہر شخص جانتا تھا۔ وہ نام اس رات ہونے والے تمام بظاہر غیر متعلقہ واقعات کو جوڑنے والی کڑی تھی۔ رکی کا آگ سے دور جانا، گھر پر ملنے والا خون آلود آدمی اور ٹرک کا حادثہ۔ کچھ گھنٹے پہلے جب رکی شان اور اسکاٹ کی کیمپ سائٹ سے اٹھ کر گیا تھا اور ٹریل پر پہنچا ہی تھا کہ وہ زوردار دھماکہ ہوا۔ اب یہ تمام راز کھل چکا تھا۔ اس وقت کہانی میں رکی نے مڑ کر کیمپ سائٹ کی طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ شان اور اسکاٹ بھی حیران اور خوفزدہ ہے۔ پھر رکی نے دیکھا کہ شان نے اپنے چہرے کو چھوا اور جب ہاتھ سامنے لایا تو وہ سرخ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شان کا چہرہ خون آلود تھا۔ وہ دھماکہ دراصل رکی کی طرف سے شان پر چلائی گئی گولی کی آواز تھی۔ رکی جو ابھی درختوں کے پیچھے تھا آگ کی طرف بھاگا اور گولیاں چلاتا رہا۔ شان گر پڑا لیکن اسکاٹ جو اس وقت تک زخمی نہیں ہوا تھا بھاگ نکلا۔ رکی نے اسکاٹ کی طرف نشانہ لیا اور اس کی گردن اور کمر میں گولیاں مار دی، لیکن ان خطرناک زخموں کے باوجود اسکاٹ بھاگتا رہا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ پھر رکی شان کی طرف مڑا جو زمین پر پڑا تھا۔ رکی نے سکون سے اپنی بندوق اٹھائی اور اس کو ایک اور گولی مار دی، لیکن حیرت انگیز طور پر دوسری گولی لگنے کے بعد شان طوفان کی طرح چھلانگ لگا کر اٹھا اور اپنے عملہ آور کے سامنے سے بھاگ کر اپنی جیپ میں جا بیٹھا۔ اسے اسٹارٹ کیا اور جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب شان کیمپ سائٹ سے دور نکلا اس نے سڑک پر اپنے دوست اسکاٹ کو دیکھا جو جنگل سے نکل کر سڑک پر گرا تھا۔ شان نے جیپ روکی، اسکاٹ اندر آیا اور وہ مدد کے لیے بھاگے اور اس گھر تک پہنچے جہاں وہ 2 خواتین رہتی تھی۔ وہ شخص اسکاٹ تھا جو خون میں لت پت تھا اور جس نے
اور جس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ شان جیپ میں ہی رہ گیا تھا کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ جب پولیس اور ایمبولینس آئی تو انہوں نے دونوں کو اسپتال پہنچایا، اور وہ آدمی جو ٹرک چلا رہا تھا اور پولیس کے سامنے حادثے کا شکار ہو گیا تھا وہ رکی ولیمز تھا، لیکن یہ اس کا اصل نام نہیں تھا۔ اس کا اصل نام جو اس برتھ سرٹیفکیٹ پر لکھا تھا وہ تھا رینڈلی سمتھ، وہی بدنام زمانہ رینڈلی سمتھ جس نے 1981 میں ڈزمل کریک کے قریبی 2 ہائیکرز کو قتل کیا تھا۔ اسے جیل ہوئی تھی، 1996 میں اسے پیرل پر رہائی ملی تھی۔ اس کے بعد وہ 10 سال تک اپنی ماں کے ساتھ رہا، لیکن 2008 تک اس کے پیسے ختم ہو چکے تھے، اس لیے وہ اپنا سامان اور کتا لے کر دوبارہ اپالا چین ٹریل پر رہنے چلا آیا تھا۔ 6 مئی 2008 کو جب شان اور اسکاٹ مچھلیاں پکڑنے آئے، رینڈلی وہاں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس نے 1981 میں ان ہائیکرز کو کیوں مارا تھا، یا 2008 میں شان اور اسکاٹ کو کیوں نشانہ بنایا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رینڈلی سمتھ ذہنی طور پر بہت بیمار تھا، غالباً وہ اپالا چین ٹریل کو اپنی مقدس جگہ اور اپنا گھر سمجھتا تھا، اور شاید اسے لگا کہ شان اور اسکاٹ نے کسی طرح اس جگہ کی بے حرمتی کی ہے۔ شان اور اسکاٹ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو اسے ایک بے گھر بوڑھا سمجھ کر کھانا کھلانا چاہتے تھے۔ پولیس کو ملنے والا وہ عجیب و غریب کیمپ جس میں چاقو اور اینکیں تھی وہ رینڈلی کا ہی تھا۔ وہ رینڈلی کے مراقبے اور ورد تھے جو وہ جنگل میں اکیلے کیا کرتا تھا۔ ٹینٹ میں ملنے والی چیزوں کے بارے میں شک ہے کہ وہ شاید اس کے دیگر متاثرین کی ہوں گی، لیکن جب پولیس نے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو وہ کسی بھی لاپتہ یا مقتول شخص کے ریکارڈ سے میچ نہیں کر پائے۔ پولیس نے ان تمام مقامات کی بھی تلاشی لی جہاں نقشے پر دائرے لگے تھے، لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ سچ صرف رینڈلی جانتا تھا، اور رینڈلی پولیس کی حراست میں خون جمنے کی وجہ سے مر گیا۔ ان 4 دنوں میں اس نے کسی دوسرے شکار کے بارے میں کوئی اعتراف نہیں کیا۔ آج شان کے جسم میں اب بھی گولی موجود ہے اور اسکاٹ کی گردن اور کمر پر بڑے نشانات ہیں، لیکن دونوں نے کافی حد تک صحت یابی حاصل کر لی ہے، اور وہ آج بھی کیمپنگ اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے ڈزمل کریک جاتے رہتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ہاشم۔ آپ دیکھ رہے تھے اربوئی سٹوریز۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔